پاکستان کی سرزمین نے ہمیشہ ایسے ہنرمند پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے فن کے ذریعے ملک اور قوم کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ انہی ہنرمندوں میں شامل ہیں محترمہ امارہ افشین، جو نہ صرف ایک باصلاحیت خطاط اور مصورہ ہیں بلکہ ایک باصلاحیت خاتون بھی ہیں، جنہوں نے روحانیت اور عقیدت کو اپنے فن کا محور بنایا ہے۔ وہ نور القلم اکیڈمی کی بانی ہیں اور اب تک ہزاروں خواتین کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر آن لائن خطاطی کی تعلیم دے چکی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان قرآن پاک کے وہ نسخے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے سونے، چاندی اور آب زمزم کے ساتھ تحریر کیے ہیں۔ ایسے نادر نسخے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ امارہ افشین اب تک اپنے ہاتھوں سے 3 مرتبہ قرآن پاک تحریر کر چکی ہیں۔ پہلا قرآن 1 سال میں مکمل ہوا اور مسجد حرام کی انتظامیہ کو ہدیہ کیا گیا۔ دوسرا قرآن 7 ماہ میں تحریر ہوا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ میرا نام امارہ افشین ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے ہاتھ سے 3 مرتبہ قرآن پاک لکھے ہیں، اور پہلا قرآن پاک میں نے 1 سال میں لکھا تھا، وہ میں نے مسجد الحرم میں جو ہے ان کی انتظامیہ کو ہدیہ کیا تھا۔ دوسرا قرآن پاک جو ہے وہ میں نے 7 ماہ کے عرصے میں لکھا تھا، بہت کم عرصہ تھا، اور وہ قرآن پاک بھی جو ہے وہ الحمدللہ میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب سیکشن میں جو ہے وہ ہدیہ کیا۔ تیسرا قرآن پاک 22 کلو وزنی ایک نادر نسخہ ہے جس میں سونا، چاندی، آب زمزم کا استعمال کیا گیا۔ یہ قرآن مسجد اقصیٰ میں ہدیہ کرنے کی نیت سے لکھا گیا تھا، مگر حالات کی وجہ سے ابھی تک وہاں نہ پہنچ سکا۔ اب وہ چوتھا قرآن پاک تحریر کر رہی ہیں جو اپنے حجم اور معیار کے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ میں منفرد کارنامہ ہے۔ تیسرا قرآن پاک میں نے 23 کلو وزنی قرآن پاک تھا، جس میں سونے چاندی کا بھی استعمال کیا تھا، آب زمزم کے ساتھ مکمل طور پر قرآن پاک لکھا تھا۔ یہ قرآن پاک میں نے جو ہے مسجد الاقصیٰ کی نیت سے لکھا تھا وہاں دیا کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں جنگ کی وجہ سے، تو ابھی تک وہاں پر پہنچ نہیں سکا۔ ابھی چوتھا قرآن پاک میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہوں۔ یہ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ کسی بھی فیمیل نے ابھی تک اتنے بڑے سائز کا قرآن پاک نہیں لکھا جو میں لکھ رہی ہوں۔ امارہ افشین محض خطاط نہیں بلکہ ایک روحانی جذبے اور عظیم مقصد سے جڑی ہوئی شخصیت ہیں۔ بچپن سے ہی کیلیگرافی کرتی تھی، لیکن اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو خطاطی کہتے ہیں، بس شوقیہ اللہ کے نام جو ہے وہ لکھنے شروع کر دیے۔ پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئی، پڑھائی کے بعد جو ہے وہ بس میں نے اچانک اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے قرآن پاک لکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کافی محنت طلب کام بھی ہے اور کافی عقیدت والا کام ہے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے کہا نہیں، میں نے کرنا۔ پھر گھر والوں کی سپورٹ سے الحمدللہ میں نے پہلا قرآن پاک لکھنے کا آغاز کیا۔ تو اس وقت تو بالکل بھی کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کسی خاص رسم الخط میں جو ہے وہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے۔ پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ جب یہ شوق بڑھا، پہلا لکھا، دوسرا لکھا، تو پھر تیسرا قرآن پاک جب میں نے لکھا تو پھر مجھے باقاعدہ یہ ہوا کہ اس کو دیکھوں کہ اس میں کتنے رسم الخطوط ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ مختلف اساتذہ کرام کے جو کام کو دیکھنا شروع کیا، تو ان سے پھر میں نے انسپائر ہو یہ خطاطی کا باقاعدہ سلسلہ جو آغاز، اور گھر پر ہی پریکٹس کرتی رہی۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ تقریباً مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جیسے عربی کو قرآن پاک کو پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، اسی طرح قرآن پاک کو لکھنے کے بھی مختلف انداز ہیں۔ تو عربی خطوط جو ہے کافی وسیع خطوط پر مشتمل ہے۔ تو یہ الحمدللہ میں نہ صرف خود کام کر رہی ہوں بلکہ میں سکھا بھی رہی ہوں۔ تو تقریباً مجھے 25 سے زیادہ جو ہے وہ خطوط جو ہے ان پر میں اب تک کام کر چکی ہوں۔ ان میں سب سے جو میرا پسندیدہ ہے ایک کیروانی ہے، خط نسخ ہے جس میں قرآن پاک لکھا جاتا ہے، رسم عثمانی میں وہ والا ہے، اور خط دیوانی ہے، خط سس جسے جو ہے تاج الخطوط کہا جاتا ہے، خط رقہ ہے، کوفک ہے۔ اس میں بہت سی ٹائپس ہیں، لیکن یہ خطوط چند جو ہے یہ مجھے کافی پسند ہیں جن پر میں کام کرتی ہوں۔ پہلا قرآن پاک میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، وہ تقریباً میں نے 1 سال کے عرصے میں الحمدللہ لکھا میں نے۔ اس وقت بھی کسی نے آج تک اتنے کم عرصے میں قرآن پاک نہیں لکھا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو نارمل پیپرز یوز ہوتے ہیں فور سائز، اس سائز کے پیپر پر میں نے قرآن پاک لکھا۔ پین جو نارملی قلم قط والا جو پین ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے قرآن پاک لکھا، اور پھر بس جتنی مجھے ڈیزائننگ اس وقت آتی تھی اس ڈیزائننگ کے ساتھ میں نے اپنی طرف سے جتنا خوبصورت قرآن پاک و عقیدت کے ساتھ لکھ سکتی تھی وہ میں نے لکھا۔ پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ جب دوسرا قرآن پاک لکھا تو اس میں نے منفرد بنانے کے لیے جو ہے وہ گلیٹرز کا استعمال کیا۔ اس کا ہر ورک جو تھا وہ ڈیفرنٹ کلر کا تھا، اور اس کے ہر ورک میں جو ہے وہ مختلف رنگ کے گلیٹرز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور اس میں بھی آب زمزم کا استعمال ہوا تھا، اور اس کو بھی میں نے حرم پاک میں جب عمرہ کرنے گئی تو وہاں پر بھی میں نے لکھا الحمدللہ۔
تیسرا قرآن پاک جو میں نے لکھا ہے اس میں باقاعدہ جو نقاشی کا کام ہے جس میں پرشین اور ٹرکش آرٹ ہوتا ہے، تو وہ میں نے باقاعدہ اس سے بارڈر اور ڈیزائنز ورک جو ہے وہ میں نے کیا تھا. اور اس قرآن پاک کو الحمدللہ میں نے 5 مرتبہ زیادہ میں عمرے پر گئی، تو وہاں پر جا کر تقریباً 15 سے زیادہ میں نے پارے جو ہیں وہاں پر جا کر لکھے تھے. اور اس میں پھر میں نے مکمل طور پر آب زمزم کا استعمال کیا، اور وہاں پر جتنی بھی مقامات مقدسات ہیں جیسے مسجد الحرم، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے حتیم، اس کے اندر مجھے 2 مرتبہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھنے کی سعادت ملی. ریاض الجنہ میں مجھے جو ہے الحمدللہ جہاں آپ کو نفل پڑھنے کی بڑی مشکل سے جو ہے وہ توفیق ملتی ہے، تو وہاں پر میں نے اپنے ہاتھ سے 2 مرتبہ قرآن پاک جو ہے وہاں جا کر لکھا، جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی غار ہرا میں. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر مقامات زیارت، طائف میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا، اس مقام پر جو ہے وہ مجھے قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھنے کی سعادت ملی. ان کی تحریر کردہ ہر سطر میں عقیدت، محبت اور ایمان کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے. ان کا کام صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا، وہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی خطاطی پینٹنگز ورچولی ڈسپلے کر چکی ہیں. اب تک تقریباً مجھے 400 سے زائد جو ہے وہ ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، سرٹیفکیٹس اور میڈل وغیرہ. اپنا جو کیلیگرافی کا کام ہے وہ صرف پاکستان کے حد تک محدود نہیں رکھا، انٹرنیشنلی بھی جو ہے میں اپنا کام ورچولی ڈسپلے کرتی رہتی ہوں. کیلیگرافی کی پینٹنگز ڈفرینٹ جو ہیں یا قرآن پاک کے حوالے سے کام، تو بہت سے ممالک سے الحمدللہ جب میں نے اپنا ورچولی کام جو ہے وہ ڈسپلے کیا، تو مجھے ان کی طرف سے نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ ایوارڈز بھی ملے ہیں، سرٹیفکیٹس بھی ملے ہیں میرے پاس. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے مجھے سپورٹ ضرور کرے گی. ان کا کہنا ہے کہ جس طرح دنیا کے ممالک میں ان کے فن کو سراہا گیا، اسی طرح وہ امید رکھتی ہیں کہ حکومت پاکستان بھی ان کی معاونت کرے گی، خاص طور پر پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے. انہیں توقع ہے کہ وہ ان کے اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں گی تاکہ پاکستان کا نام عالمی سطح پر مزید روشن ہو. کیونکہ ہماری جو یہ پاکستانی گورنمنٹ ہے، اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ، یوتھ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے ان کے ٹیلنٹ کو. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ کیلیگرافی کے جو شعبہ ہے جس میں ابھی تک کسی فیمیل نے اتنے قرآن پاک نہیں لکھے، تو میں امید کرتی ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ، خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے مریم نواز ہے وہ ضرور سپورٹ کریں گی. انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کام کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے. ہمارا افشین اب تک 3 سے 4 ہزار خواتین کو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر آن لائن کیلیگرافی سکھا چکی ہیں. واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پیجز کے ذریعے ہزاروں خواتین نہ صرف سیکھ رہی ہیں بلکہ گھر بیٹھے روزگار بھی کما رہی ہیں. اب تک تقریباً 3 سے 4 ہزار خواتین جو ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی آن لائن مجھ سے جو ہے وہ کیلیگرافی کے مختلف کورسز جو ہیں وہ کر چکی ہیں. میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ فیمیل سیکشن ہے جو اس فیلڈ سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ ملے اور گھر پر بیٹھ کر جو ہے یہ اپنا سلسلہ اور روزگار کا آغاز کر سکے. آن لائن جو ہے الحمدللہ میں خواتین کو سکھا بھی رہی ہوں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پر. خاص طور پر واٹس ایپ گروپس ہیں جس میں خواتین مجھ سے جو ہے کیلیگرافی کے کورسز کرتی ہیں. فیس بک پر میرا اپنے نام سے پیج بنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک پہچان کے طور پر نور القلم اکیڈمی کے نام سے بھی ایک اس کا نام رکھا ہوا ہے، تاکہ ایک پہچان بنے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر مجھ سے سیکھتا ہے تو وہ بعد میں یہ بتا سکے کہ انہوں نے کس سے یہ سیکھا ہے. اپنا جو یہ نور القلم اکیڈمی کا نام رکھا ہے، تو مصر میں ایک میری فرینڈ ہیں ابتسام، الحمدللہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایکریڈیشن نمبر جو ہے وہ دیا ہوا ہے، الاٹ کیا ہوا ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب میں زیارت کرنے گئی ریاض الجنہ میں، تو وہاں پر خواتین نے مجھے ایک تحفہ دیا جائے نماز کا، جس کے اوپر نور القلم اکیڈمی کا نام لکھا ہوا تھا. انہوں نے خاص طور پر یہ بنوایا تھا. یہیں پر پھر میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس ادارے کو جو ہے وہ ایسا پاکستان کا ادارہ بنے جہاں پر انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ مجھ سے کیلیگرافی سیکھنے آئے اور یہ پاکستان کی پہچان بنے. یہ جو تیسرا والا قرآن پاک میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کافی بڑے سائز کا قرآن پاک ہے جس میں آب زمزم سونے چاندی کا بھی استعمال ہوا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں نے مسجد اقصیٰ کی نیت سے یہ لکھا ہے کہ وہاں پر پہنچے. تو میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے مجھے سپورٹ کرے اور میرا یہ قرآن پاک وہاں پر پہنچ سکے، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر پہلی خاتون ہوں گی جس کے ہاتھ سے لکھا قرآن پاک وہاں پر پہنچے گا، وہاں کے مطلب سیکشن میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی. اسی نسبت سے ہمارا افشین نے اپنی مہر نبوت کا عکس بھی منفرد چاندی کے ساتھ تیار کیا.
یہ مہر نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت کی انگوٹھی تھی وہ چاندی سے بنی ہوئی تھی، تو اسی نسبت سے جو ہے یہ قرآن پاک میں مہر نبوت بنائی ہے، اور یہ چاندی کے ساتھ جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اس قرآن مقدس کا ٹائٹل ترک اور فارسی آرٹ کے حسین امتزاج کے ساتھ ایک خاص ڈیزائن کے تحت تخلیق کیا گیا۔ یہ ٹرکش اور پرشین آرٹ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کا ٹائٹل پیش کیا گیا ہے خاص تھیم کے تحت، اور اس میں بھی سونے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک لکھا گیا ہے، اور یہ چاندی کے ساتھ یہاں پر اپنا نام جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس نادر نسخے کے ٹائٹل پیج پر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ درج ہیں۔ یہ قرآن پاک کے ٹائٹل پیج ہے جس میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ البقرہ لکھی گئی ہے۔ اس کا جو مین پیج ہے یہ سونے اور چاندی کے ساتھ بنایا گیا ہے، ان کے کمبینیشن کے ساتھ، اور اس میں ٹرکش اور پرشین آرٹ جو ہے وہ استعمال کیا اس کے پورے ڈیزائن بارڈر ورک کے لیے۔ یہ مرکزی صفحہ سونے اور چاندی کے حسین امتزاج کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، جس کے بارڈر اور آرٹ ورک میں ترک اور فارسی طرز نمایاں جھلکتا ہے۔ اس کی تیاری میں باریک بینی اور بے مثال مہارت سے کام لیا گیا ہے۔ ہر پھول، ہر پیٹرن 3 شیڈز کے ساتھ نہایت محنت سے پینٹ کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ایک ایک حصے کو مکمل کرنے میں تقریباً 1 ماہ لگتا ہے۔ اس قرآن پاک میں کلاسیکل تکنیک اپنائی گئی ہے، جس میں خاص طور پر گولڈ ورک نمایاں ہے۔ ہر فلاور کی ہر پیٹل کے اندر جو ہے وہ 3 شیڈز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، پینٹ کیے جاتے ہیں، اور تو اسی لیے پھر اتنا باریکی کا جو یہ کام ہے اس کو کرنے میں تقریباً 1 مہینہ لگ جاتا ہے یہ پورا بنانے میں۔ اور اس میں کلاسیکل ٹیکنیک جو ہے وہ نقاشی ورک کی وہ بھی یوز کی گئی ہے، جس میں یہ گولڈ ورک جو ہے یہ کیا گیا ہے۔ یہ ان کا تیسرا قرآن پاک ہے جو خط نسخ میں تحریر کیا گیا ہے۔ ہر پارے اور ہر بارڈرز کو الگ الگ رنگوں سے مزین کیا گیا، لیکن سب سے نادر پہلو یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف میں آب زمزم استعمال کیا گیا ہے۔ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اس بابرکت پانی سے خالی ہو۔ یہی چیز اس قرآن کو منفرد، روحانی اور بے مثال بناتی ہے۔ یہ بھی جو ہے خط نسخ کے ساتھ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کے ہر بارڈر ہر پارے کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلر ہے، اور اس میں جو ہے وہ بریڈ ورک جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا زیادہ تر حصہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے حرم شریف میں عمرے کے دوران جب میں گئی تھی وہاں پر جا کر میں نے الحمدللہ لکھا ہے، اور یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قلم، لکڑی کے قلم کے ساتھ لکھا ہے۔ آج کل تو پین چل رہے ہیں ڈیفرنٹ، تو یہ بالکل جو روایتی طریقہ پہلے زمانے میں جو قلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا اسی نسبت سے جو ہے وہ قلم کے ساتھ میں نے لکھا ہے۔ اور اس ساری جتنی بھی لکھائی ہے قرآن پاک کی، اس ساری لکھائی میں جو ہے وہ آب زمزم کا استعمال ہوا۔ کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس پہ قرآن پاک میں آب زمزم نہ استعمال ہوا ہو۔ ہمارا افشین کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جب یہ قرآن مکمل ہو تو وہ حرم شریف میں موجود ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ برس اگست میں عمرے کی ادائیگی کے دوران یہ دعا قبول ہوئی۔ سورۃ الاخلاص خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر تحریر کی گئی اور سورۃ الکوثر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب یہ قرآن پاک شروع کیا تھا تو حرم شریف میں جا کر شروع کیا تھا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جب میں نے اس کو مکمل کرنا ہے تب بھی میں حرم شریف میں موجود ہوں۔ تو الحمدللہ میں پچھلے سال اگست میں جب عمرہ کرنے گئی تو وہاں پر جا کر میں نے جو ہے وہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ جا کر قرآن پاک کو اسی طرح مکمل کیا۔ سورۃ الاخلاص میں نے خانہ کعبہ کے سامنے جا کر لکھی، اور سورۃ الکوثر جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر لکھی۔ یہ لمحہ ان کے لیے محض یادگار نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی مسرت ہے جس نے اس قرآن کی برکت کو 2 چاند کر دیا ہے۔ ہمارا افشین بتاتی ہیں کہ قرآن پاک کے آخری صفحے پر انہوں نے باقاعدہ تمام تفصیلات درج کی ہیں کہ کہاں کہاں یہ قرآن تحریر ہوا اور ان مقامات کا فیض اس میں شامل ہے۔ ان مقدس مقامات میں حتیم، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفا اور مروہ، مزدلفہ، غار حرا، غار سول، جبل بدر، جبل احد، مسجد قبل 3، مسجد قباء، مسجد جن، مسجد نمرہ اور وادی طائف شامل ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ کام انہوں نے رمضان مبارک کے اعتکاف کے دنوں میں کیا۔ ان کے مطابق پورے سال میں جتنا کام نہیں ہو پاتا تھا وہ ان بابرکت ایام میں مکمل ہو جاتا تھا، اس لیے ان کی تحریر میں ایک خاص روحانیت برکت چھلکتی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے اس لاسٹ پیج پہ کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پر جا کر میں نے قرآن پاک لکھا، اس میں کیا کا استعمال ہوا، اس ساری جگہوں کے نام ہیں وہاں پہ میں نے یہ
حتیم، روضہ شریف، صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ، غار ہرا، غار ثور، جبل احد، مسجد غمامہ، مسجد قبلتین، مسجد قباء، مسجد جن، مسجد جورانہ، مسجد نمرہ، وادی طائف، بدر پہاڑ پر، اور رمضان مبارک کے خاص طور پر میں نے یہ جتنی بھی میں اعتکاف پہ بیٹھتی تھی تو سب سے زیادہ کام میں رمضان میں اعتکاف کے دنوں میں کرتی تھی، یہ اس کا قرآن پاک کا. پورے سال میں اتنا قرآن پاک کا کام نہیں ہوتا تھا جتنا وہ ان دنوں میں ہوتا ہے. اور پھر یہ سارا میں نے لکھا تھا کہ شکریہ کا کہ کس کس نے جو وہ سپورٹ کیا، جس میں فیملی کا نام تھا. ابتدا میں نے دسمبر 2021 میں کیا تھا اور اس کے جو مکمل کیا ہے وہاں پہ حرم شریف میں جا کے 2024 جولائی میں جا کے کر کے آئی تھی. کوئی بھی کام اپنی فیملی کی سپورٹ کے بغیر ادھورا ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلا مہان ہوں، میں ہی سارے کام کروں. نہیں، جب تک آپ کی فیملی آپ کو فلی سپورٹ نہیں کرے، چاہے وہ اکنامکلی ہو، چاہے وہ مورلی ہو، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام اتنی آسانی سے کر سکتا ہے. الحمدللہ میری فیملی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت کی صورت میں دی ہے، جنہوں نے ہر قدم پر جو ہے وہ مجھے سپورٹ کیا ہے. میں آج کی نوجوان نسل کو بھی یہی کہوں گی کہ خاص طور پر اس فیلڈس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ شوق جو ہے اس کے ساتھ جڑیں، منسلک ہوں، کیونکہ اس سے بہت پازیٹیو آپ مائنڈ پر جو ہے وہ اثرات پڑتے ہیں. اور خاص طور پر میں اپنے ملک پاکستان کے لیے یہ خواہش رکھتی ہوں کہ میرا ملک جو ہے اس خاص فیلڈ میں جو ہے پوری دنیا میں اس کی پہچان بنے. ہمارا افشین نے اپنے قلم کو محض فن کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ عقیدت اور ایمان کی روشنی سے ایسا چراغ بنا دیا جو آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا باعث رہے گا. ان کے ہاتھ سے لکھے گئے قرآن پاک کے یہ نادر نسخے محض کتابت نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کی گواہی ہے. نور القلم اکیڈمی کے ذریعے وہ ہزاروں خواتین کو گھر بیٹھے روزگار اور سیکھنے کا موقع فراہم کر رہی ہے اور یوں پاکستان کے تشخص کو دنیا کے نقشے پر مزید روشن کر رہی ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی دعا اور خواہش ہے. ان کا وطن پاکستان اس مقدس فن کے ذریعے پوری دنیا میں ایک منفرد پہچان حاصل کرے اور ان کی یہ کاوشیں ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں.